ناظرین، بطور مسلمان قیامت کے دن پر ایمان لانا ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ ہی کی ذات کے پاس ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہمیں ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو قرب قیامت میں واقع ہوں گی، اور ان میں سے ایک نشانی دابت الارض کا نکلنا ہے۔ ناظرین کرام، دابت الارض کیا ہے اور یہ زمین میں کیوں نکلے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین کرام، دابت الارض قیامت کی وہ نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، دابت الارض کا پیدا ہونا قیامت کی آخری ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین جانور کا نام حدیث میں جساسہ آیا ہے۔ اس کی قد و قامت، مقام خروج وغیرہ کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، جیسا کہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جیسا کہ آفتاب کا مغرب کی جانب طلوع ہونا، دخان، دابت الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کی آمد، اور ایک آگ جو عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے۔ یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، پھر ان کو لے چلے گی۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور قرآن مجید میں لفظ دابت کی تنوین میں اس جانور کی عجیب و غریب خلقت ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ اور یہ بات بھی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابت الارض کا خروج بالکل آخری علامت میں سے ہوگا، اور جس کے بعد جلد قیامت آ جائے گی۔ ناظرین کرام، ابن کثیر نے ایک طویل حدیث میں روایت کی ہے کہ یہ دابت الارض مکہ مکرمہ میں کوئی صفحہ سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی چھڑاتا ہوا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے اور ایک جماعت وہاں رک جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ دابت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کے پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا اور ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی آخری علامت میں سے سب سے پہلے کہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہوگا اور سورج بلند ہونے کے بعد دابت الارض نکلے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے گی اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ابن کثیر نے فرمایا کہ خروج دابت الارض کے وقت امر بن معروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا احکام منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ مضمون بہت سی احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابت الارض کی ہیبت اور کیفیت و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور حدیث صحیفہ سے ثابت ہیں کہ یہ عجیب و خلقت جانور ہوگا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر و مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے۔ اور رہی بات دابت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی یہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیاتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین کسی کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ دابت الارض لوگوں سے خطاب اور کلام اس طرح کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بعض روایات کے مطابق دابت الارض کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابت الارض کا عروج یہ قرب قیامت کی قریب ترین نشانی ہے۔ اس کے بعد قیامت واقع ہوگی اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بارے میں کئی مقامات میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ قیامت کا دن عنقریب ہے اور قیامت قائم ہو کر ہی رہے گی۔ جیسے قرآن مجید کے مختلف مقامات میں، جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، قیامت کا دن بہت ہی عظیم ہے۔ اس طرح سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے، اور سورہ قمر میں ارشاد ہے، وہ دن نہایت تلخ ہوگا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، وہ بہت ہی خوفناک اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھر ہو جائیں گی۔ سورہ نور میں ارشاد ہے، اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح سورہ مزمل میں ارشاد ہے، وہ دن بچوں کو بوڑھا کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں اس دن کی ہولناکی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔